آداب ناظرین، زائرہ وسیم نے اپنی ضمیر کی آواز پر فلمی دنیا کو چھوڑنے کا اعلان کیا بالی ووڈ اور سوشل میڈیا پر گویا بھوچال سا آ گیا۔ کوئی زائرہ وسیم کو اس کی ضمیر کی آواز پر بالی ووڈ چھوڑ دینے پر مبارکباد دے رہا ہے تو کوئی بالی ووڈ کو بدنام کرنے پر تنقید کر رہا ہے۔ زائرہ وسیم، جسے پرینکا گاندھی کا ہم شکل کہا جاتا ہے، 5 سال میں اس کشمیری لڑکی نے اپنی اداکاری سے غیر معمولی شہرت حاصل کی۔ عامر خان نے انہیں دنگل اور پھر سیکرٹ سپر سٹار میں پیش کیا۔ دونوں ہی فلموں میں زائرہ وسیم نے اپنی اداکاری سے فلم مینوں کا دل جیت لیا تھا، ساتھ ہی نیشنل ایوارڈز بھی حاصل کیے۔ ابھی انہوں نے ایک اور فلم دی اسکائی از پنک کی شوٹنگ مکمل کی ہے۔ انہوں نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں یہ کہا کہ انہیں بالی ووڈ نے سب کچھ دیا، مگر جب 5 سال بعد وہ پیچھے پلٹ کر دیکھتی ہیں تو انہیں یہ احساس ہے کہ وہ اپنے مذہب اور عقیدے سے دور ہو رہی ہیں۔ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے بالی ووڈ چھوڑ دینے کا اعلان کیا۔ کئی مشہور فلمی اداکاروں نے زائرہ وسیم کے اس اعلان کو ان کا ذاتی معاملہ قرار دیا۔ بعض نے تنقید کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک مراٹھی اخبار جو ایک کٹر ہندوتوا کا ترجمہ سمجھا جاتا ہے، ہندو اداکاروں کو وسیم زائرہ سے سبق لینے کا مشورہ دیا، جبکہ کشمیر سے تعلق رکھنے والی ایک سماجی جہدکار ندا رفیق نے زائرہ وسیم پر کڑی تنقید کی اور کہا کہ ان کے فیصلے سے کشمیری لڑکیوں کے حوصلے پست ہوئے۔ واضح رہے کہ ندا رفیق، جن کے بھائی نبیل احمد نے بی ایس ایف کے آل انڈیا امتحان میں اسٹیٹ ٹاپر کی حیثیت سے شہرت حاصل کی، برقعے کے خلاف مہم چلا رہے ہیں۔ ندا رفیق نے کہا کہ جس طرح ثانیہ مرزا مسلم خواتین کا چہرہ ہے، زائرہ وسیم بھی باہمت کشمیری لڑکیوں کا چہرہ بن گئی تھی، مگر اب ان کے فیصلے سے مایوسی ہوئی۔ عمر عبداللہ کے بشمول کئی کشمیری قائدین نے زائرہ وسیم کے فیصلے کی حمایت کی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ فلمی دنیا میں مسلم نام کے اداکاروں کو تو مسلمان پسند کرتے ہیں، مگر مسلم نام کی ہیروئنز کو پسند نہیں کرتے، اور یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ بیشتر مسلم نام کی اداکاروں نے فلمی دنیا میں رہتے ہوئے اپنے مذہب کو تبدیل کیا۔ بعض نے اپنے نام تو وہی رکھے مگر غیر مسلم افراد سے شادی کی، جس سے ان کا مذہب خود بخود تبدیل ہو جاتا ہے۔ مدھو بالا، جو ممتاز جہاں بیگم دہلوی کے نام سے پیدا ہوئی، دلیپ کمار یعنی یوسف خان سے ان کی شادی نہیں ہو سکی، کشور کمار سے شادی کر لی۔ نرگس نے سنیل دت سے شادی کی اور آخر وقت تک ہندو مذہب پر رہی۔ وحیدہ رحمان نے کمل جی سے شادی کی۔ ممتاز نے میور مادھوانی سے شادی کی۔ اپنے دور کی مشہور اداکارہ ناز نے شادی کے بعد اپنا نام انورادھا میں تبدیل کر لیا۔ فرح خان نے دارا سنگھ کے بیٹے سے شادی کی۔ تبسم نے رامائن ٹی وی سیریل کے رام یعنی ارون گوول کے بھائی سے شادی کی۔ ایسی انگنت مثالیں ہیں۔ البتہ عائشہ ٹاکیا نے ابو عاصم کے فرزند فرحان اعظمی سے شادی کرنے کے لیے اسلام قبول کیا۔ دیویا بھارتی نے ساجد ناڈیادوالا سے شادی کرنے کے لیے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح امرتا سنگھ نے سیف علی خان سے شادی کے لیے اسلام قبول کیا تھا۔ یہ جوڑی ٹوٹ گئی۔ سیف علی خان نے کرینہ کپور سے شادی کی، جو اپنے مذہب پر قائم ہے، البتہ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام تیمور ضرور رکھا۔ سیف کی والدہ شرمیلا ٹیگور نے مسلمان ہو کر نواب منصور علی خان پٹودی سے شادی کی تھی، مگر ان کے رہن سہن سے کبھی اندازہ نہیں لگایا جا سکا کہ آیا وہ مسلم رہن اختیار کی ہیں یا نہیں۔ فریدہ جلال کی ایک ٹی وی شو کے دوران شاہ رخ خان نے یہ انکشاف کیا کہ انہوں نے اپنی بیوی گوری سے کہا تھا کہ وہ اپنا نام عائشہ رکھے اور شادی استقبالیہ میں برقع پہنے اور نماز بھی پڑھنا شروع کر دے۔ بہرحال بات ہو رہی تھی زائرہ وسیم کی، جنہوں نے چاہے کسی بھی وجہ سے بالی ووڈ اور شاندار مستقبل کو خیر آباد کہا۔ اس کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے، کیونکہ جس طرح ملالہ کو نوبل انعام کے باوجود مسلم دنیا میں کوئی مقام نہیں مل سکا، زائرہ وسیم کو شہرت ضرور ملی مگر مسلم دنیا میں عزت نہیں مل سکی، اگرچہ کہ ان کی اداکاری کو سراہا ضرور گیا۔ عام طور پر فلمی اداکاروں کے متعلق اس قسم کے واقعات کی شہرت اس وقت ہوتی ہے جب ان کی فلم ریلیز ہونے والی ہوتی ہے، کیونکہ یہ پبلسٹی کام آتی ہے۔ زائرہ وسیم کے فیصلے کی حمایت کرنے والوں کو اس بات کا یقین ہے کہ زائرہ وسیم کا یہ اعلان ان کی آخری فلم دی اسکائی از پنک کی پبلسٹی کا ذریعہ نہ ہو۔ یہ تھی ایک اہم خبر پر نظر، دیکھتے رہیے گواہ۔